السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیات لازمی آیت نمبر سورہ حجرات آیت نمبر 9 to 10 باہمی جنگ و جدل کے دوران صلح کروانے کے حکم اور اخوت اسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر طائفتانی دو گروہ من المؤمنین مومنوں کے نقتتلوا باہم لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا پس صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان، فَإِنَّ پس اگر باغت زیادتی کریں احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا پس تم سب لڑو التی اس گروہ سے تبغی جو زیادتی کرے، حتیٰ یہاں تک کہ تعفی وہ لوٹ آئے الی طرف امر اللہ اللہ کا حکم، فائن پس اگر فاعتت وہ لوٹ آئے، فاصلحوا پس صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل سے، واقسطوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ انما بے شک مؤمنون اہل ایمان اخواتن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا پس تم صلح کرا دو بینا درمیان اخویکم اپنے دونوں بھائیوں کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 9۔ اس میں وہ حکم کیا دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کوئی تنازع یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو دیگر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی فریق صلح کی بات نہ مانے اور لڑائی کرنے پر ہی بضد ہو تو پھر تم بھی مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دو۔ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ تم لوگ ضرور لڑائی کرو، چنانچہ جب وہ آمادہ بصلح ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کرا دو۔ اب آیت نمبر 10 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کے تمام مسلمانوں کو اخوت کی لڑی میں پرو دیا۔ کہتا ہے نا رب کریم کہ مؤمنون انما المؤمنون اخواتن، کہ تمام مسلمان اہل ایمان والے جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ اب ایک اخوت کی لڑی میں پرو دیا اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس اخوت اسلامی کا عملی مظاہرہ ہجرت مدینہ کے بعد ملتا ہے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان رشتہ مواحات قائم فرمایا تھا۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر کا آدھا اثاثہ الگ کر کے ان کے حوالے کر دیا، لیکن مہاجرین نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دو، ہم خود محنت کر کے اپنی روزی اپنے زور بازو سے کمائیں گے۔ تو یہ ہے اخوت کی روشن مثال جو تاریخ اسلام میں موجود ہے، اور انصار اور مہاجرین نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بھائی چارہ قائم کیا۔ دوسرا کویسچن ہمارا حدیث نمبر 12، دنیا و آخرت کی بھلائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال فرمایا، اربع چار چیزیں من آتیینہ جس کو عطا ہوئیں، آتیہ اس سے مل گئی، خیر الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت کی بھلائی، قلباً شاکراً شکر کرنے والا دل، ولساناً ذاکراً اور ذکر کرنے والی زبان، وبدناً علی البلاء اور بدن مصیبت پر، صبراً صبر کرنے والا، وزوجتاً اور بیوی، لا تبتغی نہ چاہے حباً زیادتی، فی نفسہا اپنی ذات میں، ولا مالہا اور نہ اس کے مال میں۔ اس حدیث کا موضوع دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، یعنی چار نعمتیں اس حدیث میں ذکر ہیں کہ جس انسان کو وہ چار چیزیں مل جائیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اسے نصیب ہو گئی۔ سب سے پہلے کہ شکر گزار دل، دوسرے نمبر پر بتایا گیا ذکر کرنے والی زبان، تیسرے نمبر پر بتایا گیا کہ مصیبت کے دوران صبر کرنے والا بدن، اور چوتھے اور آخری نمبر پر بتایا گیا کہ صالح بیوی جو اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ چار انعام جس کے پاس موجود ہیں، یہ چار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جسے دی ہوئی ہیں، وہ اس دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، آپ لوگ اسے یاد کریں گے۔
اور آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کے لیے اس کے اندر سے آپ نے یہ چاروں پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں حدیث کے، اور اس کی اسائنمنٹ آپ نے بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔